أشرقت نفسي بنور من فؤادي۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کوئی نخلستان کے پاس سے جب میں گزرا۔ نخلستان کہتے ہیں کہ کھجوروں کا باغ، کھجوروں کے باغ کے جہاں پر بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں اس کو نخلستان کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کے باغ سے یعنی کہ نخلستان کے پاس سے گزرا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کی حالت میں نے دیکھی تو مجھے اس کے چہرے پر ولایت کے جو وہ آثار نظر آئے کہ یہ اللہ کا کوئی بڑا نیک بندہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی حالت مجھے ذرا بری سی لگی، اس کی حالت مجھے ذرا بری سی لگی تو میں نے اس کی چہرے پر ولایت کے آثار دیکھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بیچارہ بھوکا ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ بھوکا ہے تو میرے پاس وہ فرماتے ہیں کہ 3 روٹیاں تھیں، تو میں نے وہ 3 روٹیاں اس کو جو بیٹھا ہوا تھا بزرگ بھوک جس کے چہرے پر نظر آ رہی تو میں نے اسے دے دی۔ تو اس نے وہ 3 روٹیاں لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ جب اس نے وہ 3 روٹیاں اپنے پاس رکھ لی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا آتا ہے، کتا آ کر ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تو حضرت جعفر بن عبداللہ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کتا آیا ہے اور آ کر ان کے پاس بیٹھ کے اس نے سر اٹھایا اور اس بندے کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے ایسے کیا، ایک روٹی اٹھائی اس کتے کو دی اور وہ کتا جو تھا اس روٹی کو کھانے کے بعد پھر آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے پھر دوسری روٹی اٹھائی، دوسری روٹی اٹھانے کے بعد پھر اس کتے کو دے دی۔ جب دوسری روٹی بھی اس کتے کو دی تو کتے نے روٹی ختم کرنے کے بعد پھر سر اٹھایا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تو آپ نے ایسا کیا جو تیسری روٹی بچی ہوئی تھی وہ بھی اس کتے کو کھلا دی، کتے کو دے دی۔ تو جب وہ کتے نے وہ تیسری روٹی بھی کھا لی تو کتا اٹھا اور وہاں سے چل دیا، یعنی کہ زبان حال سے اللہ اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ تو حضرت جعفر بن عبداللہ بڑے حیران، یہ بڑا عجیب بندہ ہے کہ اس کو خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور اس نے ساری کی ساری روٹیاں کتے کو کھلا دی تو خود کچھ کھایا نہیں۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ایسا اس نے کیوں کیا، میں جانوں تو صحیح ہے اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس سے پوچھا کیا بندے تو ایک روٹی بھی اس کتے کو دے دیتا تو 2 اپنے لیے رکھ لیتا، اگر چلو زیادہ ہی ہوتا تو 2 اس کو دے دیتا، ایک تو کم از کم اپنے کے لیے رکھ لیتا نا، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو وہ بندہ فرمانے لگا کہ ہمارا یہ جو نخلستان ہے نا اس میں دور دور تک کوئی کتا نہیں ہے، ہماری اس بستی میں دور دور تک کوئی کتا نہیں ہے، یہ کتا لازمی کسی دوسری جگہ سے آیا ہوگا جو دور کی جگہ، تو جو دور کی جگہ سے آیا ہوگا کہ یہ کتا وہاں سے آیا اور اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں خود سیر ہو جاؤں اور ایک کتا جو ہے وہ دور سے آیا ہے وہ اسی نیت سے آیا کہ شاید کوئی روٹی مل جائے، تو کتا جو ہے وہ مجھے بھوکا لگا اس وجہ سے میں نے ساری کی ساری روٹی، پہلے میں نے اس کو روٹی دی تو اس نے سر اٹھایا تو دیکھا اس کی بھوک نہیں اتری، پھر میں نے ایسا کیا اس کو دوسری روٹی بھی دے دی، دوسری روٹی دینے کے بعد میں نے دیکھا تو اس کی بھوک پھر نہیں اتری، جب تیسری روٹی اس کو میں نے دے دی تو پھر اس نے تیسری روٹی کھانے کے بعد وہ چلا گیا، تو پھر مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ شکر ہے کہ اس کتے کی جو بھوک ان روٹیوں سے مٹ گئی۔ تو یہ اولیاء اللہ کے طریقے ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کتوں کو بھی اگر بھوکا دیکھ لیں تو ان سے یہ بھی گوارا برداشت نہیں ہوتا، خود بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کتوں کو جو ہے وہ خوب سیر کروا دیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جو کتوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، کتوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم تو پھر انسان ہیں، تو وہ انسان کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ حریص ہوں گے۔ اولیاء اللہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو حقیر نہیں سمجھتا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب